السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا بیان۔ ہر شخص کی عمر جو ہے مقرر ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے اس شخص کی روح نکالنے کے لیے۔ جب روح نکل جاتی ہے، جب ایک مسلمان شخص کی روح نکلتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو اس کو آرام سے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو کافر کی روح عذاب کے ساتھ سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے اور اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ذلت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، کو ذلت کے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس ٹائم وہ کافر ایمان پہ اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، پر وہ اس وقت ایمان نہیں لا سکتا۔ کافر جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تب اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام دین ہے وہ سچا دین ہے، لیکن اس ٹائم اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح ہے، انسان کی جو روح ہے وہ دوسرے جسم میں چلے جاتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک بار روح نکل گئی وہ عالم برزخ میں رہے گی صرف، بس۔ جو یہ سوچے کہ ایک ہی شخص کی روح نکل کے دوسرے کے جسم میں چلی جائے، نہیں، وہ اس کا ماننا کفر ہے۔ اور مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جاتی ہے، لیکن نکل کر روح مرتی نہیں۔ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو روح مرتی نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ کسی کی عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی عالم علیین میں رہتی ہے، کسی کی چاہے زمزم شریف میں رہتی ہے اور کسی کی قبر پر رہتی ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کافروں کی روح صرف قید رہتی ہے، کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی جا برغوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی مرگٹ پر، یعنی جہاں جلایا جاتا ہے کافر کو، کسی کی وہیں پر رہتی ہے۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی نہیں ہے، روح کبھی مٹتی نہیں ہے، بلکہ باقی رہتی ہے، وہ جس حال میں بھی ہو اسی طرح۔ اگر انسان کا بدن سلامت ہے تو اگر بدن کو کوئی تکلیف کوئی عذاب نہ ہو رہا ہو تو وہ بھی سلامت ہے، روح کو بھی کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اگر بدن کو کوئی عذاب ہوتا ہے تو روح کو بھی عذاب ہو جاتا ہے، اس کے عذاب ہوتا ہے۔ اگر روح کو آرام ہے تو اگر بدن کو آرام ہے تو روح کو بھی آرام ملتا ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور جب کوئی شخص قبر پر جاتا ہے فاتحہ مانگنے، روح اس کو دیکھتی بھی ہے اور اس کی باتیں بھی سنتی ہے۔ مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح رقاب بعد مکانی یکساں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں جائے اس کے لیے سبھی جگہ برابر ہے، اس کے لیے سبھی جگہ برابر ہے، اس کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ قبر کا دبانا، پھر اس کے بعد جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر دباتی ہے، جس طرح کے اعمال ہوں گے، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک سائیڈ کی پسلی دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں سائیڈ میں چلی جاتی ہیں اور بائیں سائیڈ کی پسلیاں دائیں سائیڈ میں چلی جاتی ہے۔ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات قبر میں انبیاء علیہ السلام سے سوال نہیں ہوتا اور انہیں قبر دباتی بھی نہیں، انبیاء کرام کو سے کوئی سوال بھی نہیں ہوتا اور قبر ان کو دباتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد
जो जुमा या वीरवार के दिन जो मर जाते हैं या रमजान में इंतकाल करने वाले लोग हैं, उनको भी तकलीफ नहीं होती। अजाब व सवाब इंसान की इसी चीज पर होता है, किस चीज पर होता है, और ये अजाब व सवाब बदन और रूह दोनों पर होता है। मतलब अगर बदन को मतलब इंसान के बदन को अगर अजाब होता है तो तकलीफ रूह को भी होती है। अगर बदन को आराम होता है तो तो रूह को भी आराम होता है। इसी तरह मरने के बाद जब बंदा कब्र में जाता है, उससे सवालात होते हैं, उससे मुनकर नकीर देखते हैं। बदन के असली अज्जा क्या क्या है। बदन अगर गल छल जाए, मतलब गल के खत्म हो जाए, पूरा जल राख हो जाए, पर क़यामत के दिन उसी सड़े गड़े हुए जिस्म के अंदर इंसान की रूह दोबारा फूकी जाएगी। और रूह कभी मिटती नहीं है, रूह जिंदा रहती है। रूह हमेशा, जब कोई इंसान कब्र में जाता है तो रूह उसको देखती है, उसको देखती है, उसके बाद उसकी आवाजें सुनती है। इसी तरीके से मरने वाला इंसान दुनिया से चले जाता है, मतलब कुछ मिनटों के लिए मर जाता है, वो कब्र में जाके वो दोबारा जिंदा हो जाता है। उसके बाद जिस तरह के उसके अमाल होंगे उसी तरह का उसको, अगर कोई गुनाह किए हैं तो उसको अजाब भी होगा, उसकी रूह को भी अजाब होगा। बदन को अजाब होगा तो रूह को भी तकलीफ होगी। अगर बदन आराम में है तो रूह भी आराम में है। बाकी रमजान का महीना चल रहा है, आज रमजान का 25 रोजा है रमजान को। मैं आप सबको एडवांस में ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक का महीना हमें बार बार नसीब करे। और मेरी तरफ से आपको दिल से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हमें भी दुआओं में याद रखना इंशाअल्लाह। हमारे लिए भी इंशाअल्लाह जो दुआ करें तो हमारे लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।